السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آسمہ کیانی ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ اس شعبے میں نے CPSP سے FCPS کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ آج میں آپ سے جس اہم مسئلے کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں بڑھتا ہوا خودکشی کا رجحان۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ سے اور اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں روزانہ تقریباً جو ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جو بات رپورٹ میں سامنے آ جاتی ہے، 15 سے 20 افراد روزانہ خودکشی کا شکار ہوتے ہیں، اور شاید اس سے بھی کئی زیادہ افراد خودکشی کا شکار ہوتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ حکومتی سطح پر رپورٹ نہیں ہوتے۔ وہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں موت واقع ہونے پر وہ چیز پولیس کے یا اعلیٰ اداروں کے نالج میں نہیں آتی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز کا رجحان ملک میں بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً 30 سال سے کم عمر افراد یا نوجوانوں میں اس کا رجحان کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ خودکشی کا جو پرابلم ہے وہ اس کا بہت زیادہ تعلق ذہنی امراض سے بھی ہوتا ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے جب باہر کے ملکوں میں اس کی ریسرچ وغیرہ کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگ جو کامیاب خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں، ان میں سے 80 سے 90% افراد میں کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ ضرور پایا جاتا ہے جو ان کی زندگی میں ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جن کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں، وہ اس کا ذکر کہیں نہ کہیں پچھلے 1 ماہ میں، یعنی اس عمل سے 1 ماہ پہلے اس کا ذکر یا تو اپنے کسی ڈاکٹر سے، معالج سے، یا اپنے گھر کے کسی فرد سے یا اپنے کسی دوست سے ضرور کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے دوستوں میں کوئی بھی فرد اگر آپ سے اس بارے میں بات کرے یا کرنا چاہے کہ وہ اپنی جان لینا چاہتا ہے یا اس کو اپنی زندگی سے بیزارگی محسوس ہو رہی ہے یا وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کو کبھی بھی آپ اگنور مت کریں۔ ایسے شخص کی مدد کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو ہیلپ کریں، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، اور کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کا ایک ذہنی معالج سے رابطہ ضرور کروائیں، یا اس کے گھر کے کسی بڑے فرد کو یا اس کے گھر کے دوسرے افراد کے نالج میں یہ بات ضرور لائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسی باتیں سیریس بھی ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ایسی چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا اس کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات میں ایک وجہ ہے سوشل کاز، یعنی معاشرے کے اندر ایسا کچھ بگاڑ پیدا ہو جانا، یا ارد گرد کسی کا ایسا کوئی عمل کرنا، یا خاندان میں کسی کا ایسا کوئی عمل کرنا، خودکشی کی کوشش کرنا، یا ہمارے آپس کے جو رشتہ دار ہیں یا رشتے ہیں اگر وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہیں یا ان کی وجہ سے ہمیں کسی کی طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو بھی خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ مکمل طور پر بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی جو دوسری اہم وجہ ہے وہ ہے اکنامیکل، یعنی معاشرے کے حالات ٹھیک نہ ہونا، ملک کے اندر غربت ہونا، بے روزگاری ہونا، ایسے حالات پیدا ہو جانا جس میں انسان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے، مالی مشکلات پیش آنا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ جینیٹیکلی انسان کے اندر اس طرح کے خیالات آنے کی موروثیت میں ایک چیز آنا۔ اس کے علاوہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں یا جو اس قسم کے خیالات جن کو آتے ہیں، عموماً ان میں دوسری ذہنی بیماریاں پائی جاتی ہیں، یعنی سائیکولوجیکل کاز ہونا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اہم کاز ہے، ایک اہم وجہ ہے خودکشی کا بڑھنا، وہ ہے معاشرے کے اندر ڈرگس کا استعمال زیادہ ہونا، نشہ آور ادویات کا یا نشہ آور چیزوں کا استعمال جتنا زیادہ کسی معاشرے میں بڑھ جاتا ہے، اس معاشرے میں نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کے ساتھ جو لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو اس قسم کے خیالات آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھتا ہے اس معاشرے میں یہ ایک پرابلم سامنے آتا ہے۔ ایک اور جو وجہ ہے اس کے عام ہونے میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا عام لوگوں کی رسائی ان چیزوں تک ہونا، یعنی کیڑے مار دوائیں یا نیند کی دوائیں اسٹور سے بہت آسانی سے مل جانا،
یا گھر میں اسلحہ ہونا یا کوئی بھی ایسی چیز موجود ہونا جس سے انسان اپنی جان بڑی آسانی سے لے سکے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی کلچرل وجوہات ہوتی ہیں جن میں یہ رجحان ذرا زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایکسپریشن بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو یا وہ کسی بھی مشکل سے دو چار ہو تو ہمارے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ رواج نہیں ہے کہ وہ اپنی مشکل کا کسی کے ساتھ کھل کر اظہار کر سکے، یا اگر اس کو کوئی ذہنی بیماری ہے یا ذہنی پریشانی ہے یا وہ کسی غیر معمولی تجربے سے گزر رہا ہے تو وہ اپنی پریشانی کو بہت کھل کر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خاندان میں جو آپسی مسائل چل رہے ہوتے ہیں ان مسائل کے بارے میں بھی انسان بہت زیادہ کھل کے کسی کے بارے میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات بہت ساری فیملیز میں ایسی دیکھی ہوں جہاں پر آپس میں فیملیل کانفلکٹس چلے آ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ان کے ریلیشن شپس بہت اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ اس ریلیشن شپ کو کے حوالے سے آنے والی پیچیدگیوں پہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، یعنی اندر ہی اندر انسان گھٹتا رہتا ہے، کھل کر بات نہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، اندر ہی اندر انسان کے ذہن میں وہ پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی انسان پھر خودکشی کا راستہ اپناتا ہے۔ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں اور نوجوانوں میں اس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایکیڈیمکلی پرفارم نہ کر پانا بھی ہوتا ہے، یا پڑھائی کے جو پریشرز بہت زیادہ ملتے ہیں آج کل بچوں کو، یا کالجز میں یعنی یونیورسٹیز میں، یا وہ جن مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جانے کے بعد، کالجز میں جانے کے بعد اپنی تعلیم کے حوالے سے، اس ملک کے تعلیمی سسٹم کے حوالے سے، تو اس وجہ سے بھی ان میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی یا خاندان کی توقعات پر تعلیمی اعتبار سے پورے نہ اتر پائیں، ایگزامس میں ان کے سکورز بہت اچھے نہ ہوں، تو بھی ان کو اس قسم کے خیالات آتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں آگے وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مذہبی اعتبار سے ہمارا مذہب اس چیز کو روکتا ہے، اور ایسے لوگ جن میں مذہبی رجحان زیادہ ہوتا ہے وہ خودکشی کی طرف کم مائل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ خودکشی کے حوالے سے خاندانی سسٹم کا بہت اہم رول ہے، اور ایسے لوگ جن کا خاندانی سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، جن کے وائف کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کے بچے جن کی اولاد ہوتی ہے، ان میں بھی یہ رجحان تھوڑا کم پایا جاتا ہے بنسبت غیر شادی شدہ افراد کے۔ اب میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایسا دیکھا گیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس کی جب فورینسک اسٹڈی کی جاتی ہے یا اس کی بعد میں ایک ڈیٹیل انکوائری کی جاتی ہے، باہر کے ملکوں میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 80 سے 90% افراد میں کوئی نہ کوئی ایسا ذہنی مسئلہ ضرور تھا، کوئی نہ کوئی ایسی ذہنی بیماری ضرور تھی جو یا تو ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی یا اس کا پراپر علاج نہیں ہوا، جیسے کہ ڈپریشن کی بیماری، اس کا بہت زیادہ اسٹرانگ ایسوسیشن ہے خودکشی کے ساتھ، اسکیزوفرینیا کی بیماری جسے عام زبان میں فسان کی بیماری کہتے ہیں، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر جس کو وہموں کی بیماری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انزائٹی ایشوز یا ایسے ذہنی مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ مرگی کی بیماری، اس میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ذہنی مسائل یا ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا اگر پراپر علاج نہ ہو تو مریض میں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ خودکشی کا رجحان بڑھتا جاتا ہے، اسے خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کبھی بھی اس طرح کے خیالات آئیں، یا اگر آپ کو اپنی زندگی میں بہت شدید مایوسی پیدا ہونا شروع ہو جائے، یا آپ کو مایوسی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں، آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا فیوچر بالکل ڈارک ہے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بہتری نہیں آ سکتی، یا آپ کبھی نوٹ کریں کہ اگر آپ کو اچانک اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جائیں کہ ایسی زندگی سے تو بہتر تھا کہ ہماری زندگی نہ ہوتی، یا ہم خدا نہ خواستہ کسی اور طریقے سے خود بخود ہی مر جاتے، تو آپ اپنے قریبی کسی بھی نفسیاتی ماہر سے ضرور رابطہ کریں، اس سے اپنا کمپلیٹ اسیسمنٹ کروائیں، اس سے اپنا پورا علاج کروائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ چل رہا ہو جو خود آپ کے بھی نالج میں نہ ہو، اور پلس یہ کہ
بر وقت علاج ہونے سے بہت ساری چیزیں بہتر طریقے سے ڈیل ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, علاج ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں اور قابو میں آ جاتی ہیں. اس لیے اپنے ارد گرد بھی اس حوالے سے نظر رکھیں, اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں اور اپنی ذہنی صحت کو بھی توجہ دیں. ینگ لوگوں کے حوالے سے میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی ینگ اسٹوڈنٹس یہ محسوس کریں کہ وہ بہت زیادہ پڑھائی کے اندر پڑھائی کے دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں, یا وہ اس طرح سے اکیڈیمکلی پرفارم نہیں کر پا رہے جیسا وہ جتنی وہ محنت کر رہے ہیں, یا اگر ان کو کسی بھی قسم کی الجھنیں ہو رہی ہیں, کسی بھی قسم کا پریشر وہ فیل کر رہے ہیں, تو لازمی اس چیز کو اپنے گھر کے کسی بڑے سے ڈسکس کریں اور اس میں بالکل شائع نہ فیل کریں. اور ڈرگس کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا پہلے ایک ذہنی معالج سے چیک اپ کروائیں, اور اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا بر وقت علاج شروع ہو سکے. کاؤنسلنگس کے ذریعے ہم آپ کی مدد کر سکیں. زندگی ایک نعمت ہے. خوش رہیے, توانا رہیے, صحت مند رہیے.